بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک نہایت دردناک اور اہم واقعہ کو یاد کریں گے۔ مولا علی ابن ابی طالب ع کی شہادت۔ وہ علی جو رسول اللہ کے قریبی اہل بیت میں سے تھے، جو اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور جنہیں علم، شجاعت، عبادت اور انصاف کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ہسٹوریکل سورسز بھی ان کی زندگی کو اسلام کے لیے گہری خدمت اور دینداری سے جوڑتے ہیں۔ ایرانی کا آن لائن کوفہ کا دور۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں مسلم دنیا کو بہت سے سیاسی اور سماجی چیلنجز کا سامنا تھا۔ کوفہ ان کی حکومت کا مرکز بنا۔ اس دور میں خریجیتیز کے ساتھ بھی سخت سیاسی اور فوجی تنازع ہوا۔ نہروان کے واقعہ کے بعد ان کے ایک گروہ میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف انتقام کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایرانی کا آن لائن۔ اسی بیک گراؤنڈ میں عبد الرحمن ابن ملجم کا نام سامنے آتا ہے۔ انکز رمضان کی صبح، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، صبح کا وقت تھا، کوفہ کی مسجد میں نماز کا وقت قریب تھا۔ حضرت علی سے عبادت کے لیے مسجد کی طرف آئے۔ روایت کے مطابق اسی وقت ابن ملجم نے ان پر حملہ کیا۔ ہسٹوریکل اکاؤنٹ کے مطابق حضرت علی کو زہرآلود تلوار سے زخمی کیا گیا۔ ایرانی کا آن لائن۔ لیکن اس واقعہ کو صرف ایک حملے کی کہانی سمجھنا کافی نہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کی زندگی کا آخری امتحان تھا جس کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی نصرت اور انصاف کے لیے گزری۔ حضرت علی علیہ السلام کا صبر۔ حملے کے بعد انہیں ان کے گھر لے جایا گیا۔ لوگوں کے دل غم سے بھر گئے۔ کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ حضرت علی علیہ السلام زخمی ہو گئے ہیں، لیکن اس مشکل وقت میں بھی ان کی زندگی ہمیں صبر، اللہ پر بھروسہ اور دین سے وفاداری کا سبق دیتی ہے۔ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ وہ انصاف کو اپنی حکومت کا بنیادی اصول سمجھتے تھے۔ ان کے لیے اپنا اور پرایا ہونے سے زیادہ اہم حق اور انصاف تھا۔ حسن اور حسین اس وقت ان کے گھر میں ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین بھی موجود تھے۔ ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کو دیکھنا اور یہ محسوس کرنا کہ زندگی کا سفر اپنے آخری مرحلے میں ہے، یہ بہت عظیم امتحان تھا۔ لیکن اہل بیت کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ رمضان کی وہ راتیں 19 رمضان کے بعد حضرت علی کی طبیعت مزید کمزور ہوتی گئی۔ کوفہ کے لوگ پریشان تھے۔ ہر شخص کے دل میں ایک ہی فکر تھی، کیا علی ایسے بچ جائیں گے؟ لیکن اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ تھا۔ 2 دن کے بعد 21 رمضان 40 کو حضرت علی سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایرانی کا آن لائن۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عظیم زندگی کا اختتام۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ انسان کتنا بھی طاقتور ہو، آخر اسے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت علی علیہ کی زندگی میں ہمیں علم ملتا ہے، ان کی زندگی میں شجاعت ملتی ہے، ان کی زندگی میں عبادت ملتی ہے، اور ان کی زندگی میں انصاف اور حق پر قائم رہنے کا درس ملتا ہے۔ دفن۔ حضرت علی علیہ السلام کو کوفہ کے قریب دفن کیا گیا۔ ان کی قبر کو ابتدا میں پوشیدہ رکھا گیا، بعد کی روایتوں میں ان کی قبر کو نجف سے منسوب کیا گیا، جہاں آج ان کا مشہور روزہ موجود ہے۔ ایرانی کا آن لائن۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے امام حسن نے ان کی جگہ ذمہ داری سنبھالی، لیکن علی کا نام اور ان کی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں۔ آخری پیغام۔ دوستو، حضرت علی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرو، حق کا ساتھ دو، انصاف کو کبھی مت چھوڑو، اللہ کو کبھی مت بھولو، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال کے لیے استعمال کرو۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے صبر، علم، انصاف اور حق پر قائم رہنے کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالی تمام اہل بیت سے محبت اور ان کی اچھی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔